وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عائلن کا مطلب ہے یعنی ایک انسان جو غربت میں ہوتا ہے، جو فقیری میں ہوتا ہے، جس کے پاس اس کے بیئر نیسیسٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے پاس، فاغنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر دیا. اللہ نے آپ کا یہ غم ہی نکال دیا، یہ جو پاورٹی والا غم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. یعنی اس میں بعض علماء نے یہ بات دیکھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، تو الحمدللہ بہت ساری آپ کی جو فائنینشیل چیزیں تھیں وہ سیدہ خدیجہ کے ذریعے پوری ہو گئیں. اور انہوں کیونکہ وہ ایک بزنس وومن تھی، انہوں نے بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا، انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو فکر تھی نا، وہ یہ بھوک اور پیاس نہیں تھی، آپ کی ٹوٹل فکر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کا دین بن گیا. اور اللہ نے ان کو باقی ساری چیزوں سے فری کر دی. اور یہ اللہ کا اصول ہے، بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ اپنی فکر اللہ تعالیٰ کے دین کو بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فکروں کو دور کر دیتے ہیں. یقیناً یہ بات سچ ہے، اور خدا کی قسم یہ بات سچ ہے. آپ جب بھی اپنی فکر جو ہے نا وہ دین کو بنا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سوچنا سمجھنا سب اللہ تعالیٰ کے دین کے پیچھے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دیتے ہیں. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو ہم نے غربت میں بھی دیکھا، یعنی فقر و فاقے کی کیفیت میں بھی دیکھا، اور آپ کو ہم نے غنی کر دیا، آپ کو اس ٹینشن سے بالکل دور کر دیا. ایک تو فزیکلی ویسے بھی دور کر دیا، آپ کی جو ہے نا کنڈیشن کو، فتح مکہ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور رومن پرشین امپائرز بھی گری، اور مسلمانوں کے پاس خزانے بھی آئے، وہ بھی ہوا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فکر اب آپ کی نہیں رہی. جو پہلے کسی کی فکر ہوتی ہے نا کہ جی مال دولت پیسہ، وہ فکر اب آپ کی فکر نہیں رہی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ تین چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ جب یتیم تھے ہم نے آپ کا خیال رکھا، آپ جب تلاش کر رہے تھے ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، اور جب آپ کے پاس یعنی بھوک و افلاس کا معاملہ تھا، غربت طاری تھی، تو ہم نے آپ کو وہاں سے بھی اس سے بھی فری کر دیا. تین فیورز گنوائے، آگے اب تین احکامات آ رہے ہیں. تو پھر اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں مدد کی آپ کی، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو پھر آپ یتیم کے ساتھ تقہر یعنی وہ نہ کریں. آپ یعنی اس کو، ایک ہوتا ہے تغلب، اس پہ غالب نہ ہو. غالب ہونا تغلب اور چیز ہے، اور تقہر اور چیز ہے. تقہر کا مطلب ہے کہ کسی پہ غالب بھی آنا اور اس کو بے عزت بھی کرنا. تو آپ یتیم کو بے عزت نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ یتیم تھے، آپ بہتر یتیموں کا دکھ سمجھتے تھے. یتیم سے مراد ایک تو یتیم ہے، دوسرا جو نا یتیم سے مراد وہ بھی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، جو معاشرے کا دھتکارا ہوا بیچارہ ہوملیس کوئی شخص ہے، بالکل کوئی اس کا نہیں، آسرا ہی نہیں ہے اس کا کوئی. تو آپ خود چونکہ اس کیفیت سے گزرے ہیں، آپ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ آپ نے کسی یتیم کے ساتھ، کسی ایسے کے ساتھ جو کہ اسٹیٹس میں لو ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کو اوپریس نہیں کرنا، اس پہ ظلم نہیں کرنا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے نا، جس طرح ہم نے آپ کا خیال رکھا تھا، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کا خیال رکھا، اب آپ بھی جو ہے نا خود بھی یہ کریں، دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں کہ جو معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، اس کے اوپر آپ لٹرلی تنہر نہر سے نکلا ہے، جس طرح جنات تجری من تحت الانہار، انہار وہ نہریں بہیں گی نا وہاں پہ. تو تنہر کا مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کے اوپر اتنا اس کے اوپر غصہ کرنا، اس کو انسلٹ کرنا کہ جس طرح ایک وہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں جیسے کسی نہر کے آگے کھڑا ہوں، مطلب پانی بہہ جا رہا ہے، بس میری بےزتی ہوئی جا رہی ہے. تو سوال کرنے والے کو بے عزت نہیں کرنا، سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی شخص بھی جو آپ سے کوئی دنیاوی سوال پوچھ رہا ہو، کوئی معاملہ پوچھ رہا ہو، یا پھر کوئی آپ سے پیسے کا سوال کر رہا ہو، تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ بھیک مانگنا ویسے اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے، بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے، لیکن بہت سے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. تو عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو بھیک مانگنے والے آج اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، یہ 99.9% جو ہے یہ 2 نمبر ہوتے ہیں. یہ ایک عام مشاہدہ ہے. 99.9% یہ بڑے بڑے مافیاز چلا رہے ہوتے ہیں. یہ جو بھیک مانگنے والے آپ کو سڑکوں میں نظر آتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک مافیا کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کو آپ انکریج نہ کریں، کیونکہ بھیک مانگنا حرام ہے. ان کو یا تو کسی کام پہ لگائیں. اور میں نے خود کئی دفعہ یہ ٹرائی بھی کیا ہے کہ میں کسی بھی بھیک مانگنے والے کو کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارے ساتھ جاب کر لو، وہ انکار کر دیتا ہے. کیوں میں 10-15 ہزار روپے کی جاب کروں جب مجھے یہاں پہ میں 30,000 روپے کما رہا ہوں چوک پہ کھڑے ہو کے.
تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ 10-15 ہزار کما رہا ہو ڈیلی بیسس پہ, تو لیٹ الون کہ میں اس کو 15,000 روپے مہینے کا دوں. Now the idea is کہ آپ ان لوگوں کو ان پہ اسپینڈ کریں جو آپ کے قریب ہیں, ذی القربہ جو آپ کے قریب ہیں ان پہ اسپینڈ کریں خاص طور پہ, کیونکہ ان کو آپ جانتے ہیں, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. یا ایسے لوگ جو کہ آپ کے قریب نہ بھی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن پتا ہے, یہ ڈیزرونگ ہے, یہ واقعی سفید پوش لوگ ہیں, یہ مانگیں گے بھی نہیں کسی سے, تو مجھے ان کا خیال کرنا چاہیے. آپ معاشرے میں اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسے لوگ ہیں تو میں ان کی ہیلپ کروں, ان کو فائنینشیل اسسٹنس دوں, یہ تو آپ کریں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جو لوگ خود مانگ رہے ہوتے ہیں, جیسے اکثر لوگ مسجد میں گھس آتے ہیں یا کہیں چوکوں پہ نظر آتے ہیں, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ بڑی تعداد ہے, ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن ڈسکریج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بے عزت کریں, بے عزت پھر بھی نہیں کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ نے ڈانٹنا پھر بھی نہیں, آپ کو بس ٹھیک ہے یار نہیں دے سکتا, I'm sorry, کسی کام کی آفر کر دیں, کام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن ڈانٹنا, چیخنا, چلانا نہیں, یہ کام نہیں کرنا. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا جو رویہ ہے نا, جو بھی لوگ ہیں معاشرے کے, ان کے ساتھ رویہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ ہم اریٹیٹ ہو رہے ہوں, ایک بندہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے اور بار بار جو ہے نا اریٹیٹ کر رہا ہے, یہیں پہ آپ کو آپ کا اسٹرینتھ آف کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصہ اگر آپ ہی رہا کسی پہ بہت آپ کو اریٹیٹ بھی کر رہا ہے, غصے کو جو ہے نا کنٹرول کریں, کیونکہ اصل میں تو طاقتور تو وہی ہے حدیث کے مطابق جو کہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے, طاقتور جو ہے وہ پہلوان نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس طرف بتاتی ہیں ہمیں کہ اچھا کردار ہونا بہت ضروری ہے. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں کہ پھر آپ کیا کریں, آپ سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے آپ نے, اور جو یتیم ہے اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا ایک اچھا سلوک رکھنا ہے, اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. اور یعنی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور پھر ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے. یعنی اس سے نعمہ کیا ہے کہ جو بھی ایز, ریلیکسیشن, کمفرٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اس کا ذکر آپ نے دوسروں سے کرنا ہے, یعنی کہ شکر کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں شو مارے. شو مارنے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں فرق ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اچھی گاڑی عطا فرمائی, اچھا گھر عطا فرمایا, اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی چیزیں جو ہے نا بس دوسروں کے سامنے ایز اے وے آف شو آف کے طور پہ مینشن کرتا رہتا ہے کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے کتنا بڑا ہے, دیکھو میری گاڑی تمہاری تو کیا فضول سی گاڑی ہے, تم کیا چیز. اب دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, یہ پرابلم ہے. لیکن جب آپ کوئی چیز اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب عطا فرمائی, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے مجھے یہ دیا وہ دیا, جو بھی کچھ ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو لوگوں میں یہ شکر گزاری کی چیز جو ہے نا یہ پیدا کرنا, یہ اچھی بات ہے. یہ سورہ جو ہے سبحان اللہ, یہ اس کی تھیم کیا ہے, یعنی جب بھی آپ لائف میں اداسی سے گزر رہے ہوں, غم سے گزر رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ کیا تیرے رب نے تیرا خیال نہیں رکھا تھا. اب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی, کیونکہ یہ تو ہم نے نبی کی بات تو ہم نے کر لی. ہمارے لیے کیا اہمیت ہے سورہ کی. جب بھی آپ زندگی میں ڈپریشن سے گزر رہے ہوں, اداسی سے گزر رہے ہوں, آپ یہ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ نے, آپ بھی کسی ٹائم پہ ایسے تھے جو ہیلپ لیس تھے, اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. آپ بھی کسی ٹائم پہ ایسے تھے جہاں پہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, اللہ نے آپ کو وہاں سے نکالا. آپ بھی کئی دفعہ مصیبتوں میں آئے, مصیبتوں میں پھنسے, اور اللہ نے آپ کو وہاں سے باہر نکالا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوچیے گا ذرا. بلکہ میں آپ کو ہوم ورک یہ دے رہا ہوں, گھر جا آپ نے نا یہ باقاعدہ پیپر نکال کے اس پہ لکھیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا مجھے رب نے بچا لیا, یہ واقعہ ہوا تھا مجھے رب نے بچایا, یہ واقعہ ہوا مجھے رب نے بچایا. مجھے بتائیں اب آگے کوئی پرابلم آتی ہے, جس رب نے آپ کو درجنوں پرابلم سے باہر نکالا ہے, اور آج آپ یہاں پہ بیٹھے لیکچر سن رہے ہیں, جس رب نے آپ کو درجنوں پرابلم سے باہر نکالا اور آج آپ یہاں پہ آ کے لیکچر سن رہے ہیں, آگے کا پرابلم یا ابھی کوئی پرابلم اگر آپ فیس کر رہے ہیں, کیا آپ کا رب اس کو وہاں سے باہر نہیں نکالے گا آپ کو وہاں سے؟ کیا آپ کا رب یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ جس نے آپ کو اتنی مشکلوں سے باہر نکالا وہ آپ کو آگے جا کے بھی مدد فرمائے گا آپ کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ میں نے تیرا اتنا خیال رکھا تو کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا, آگے چھوڑ دوں گا؟ نہیں.
اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے، بلکہ وہ لوگ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے کام کرتے ہیں، ان کی تو بالخصوص اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیار سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اتنے پیار سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ سورہ جو ہے نا ان کے لیے ایک روشنی کی کرن بن کے سامنے آئی، اس سورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی. بالکل اسی طرح سے جب بھی آپ کسی مصیبت سے گزر رہے ہوں، ضرور اس سورہ کو پڑھیں، غور کریں، سمجھیں. یہ جو ہم نے سیشن میں آج باتیں کی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو دوبارہ ان کے اوپر سوچیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جب بھی مجھے کوئی مشکل آئی ہے، میرے رب نے مجھے باہر نکالا ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا کرم یہ ہے میرے پہ کہ اللہ نے مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دیا. سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے راستے پر چلا دیا. مجھے اگر $1 ٹریلین بھی مل جاتے نا تو وہ اتنا بڑا کرم نہیں تھا جتنا یہ تھا کہ مجھے ہدایت کے راستے پہ، کیونکہ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے یہ سیدھا انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. اور جنت کا مقابلہ آپ اربوں خربوں میں نہیں لگا سکتے. جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی جو ہے نا، اس کی قیمت یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا تو سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہے. اور یقیناً میں اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے. میں اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں تھے. اللہ کا بہت کرم ہے. دیکھو اتنے زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، بلینز آف پیپل ہیں، 6.2 6.3 بلین لوگ ہیں دنیا میں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا اور دین کی طرف لے آیا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا صرف اتنا سا ایفرٹ ہے کہ ہم نے دل میں شاید تمنا کی ہوگی، کبھی کسی بڑے بزرگ کی دعا لگی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، زندگی میں نا اللہ تعالیٰ آپ کے مختلف ٹرائلز آئیں گے، مختلف ٹیسٹ آئیں گے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے. بہت سارے ٹرائلز آئیں گے، بہت سارے ٹیسٹ ایسے آئیں گے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے. کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بڑی پریشان بھی کریں گی، لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس ذات کی طرف سے یہ ٹیسٹ آیا نا، وہی ذات ہمیں وہاں سے باہر نکالے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو مصیبت، ٹرائل، ٹیسٹ، ڈیفیکلٹی آپ کی لائف میں آئی ہے، یقیناً اللہ کی مرضی سے ہی آئی ہے نا، اللہ کی رضا سے ہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے آئی ہے. جس رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنے پانی میں. جس ذات کی طرف سے وہ چیز آئی ہے نا، اسی ذات نے آپ کو وہاں سے باہر نکالنا ہے. تو پھر میں اس ذات کے ساتھ بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں، یہ مجھے بتا دیجیے گا. جس ذات نے مجھے میری پرابلم سے باہر نکالنا ہے، میری مصیبتوں کو دور کرنا ہے، اس سے میں بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں. یہ آج کی پوری سورہ کی سمری ہے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی کر دے، ہم سب سے خوش ہو جائے، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں، سب کو دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے نیک اعمال لے، خوب سارے نیک اعمال لے، اور ان کا بھرپور اجر عطا فرمائے. ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ.